السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد۔ وقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن القوي أحب عند الله من مؤمن الضعيف۔ وقال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی حکومتیں لائی ہیں وہ تمام حکومتوں کی پچھلی ایک تاریخ ہے۔ ایک زمانہ تھا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے نسلوں کی حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ مورخین کہتے ہیں سب سے پہلی نبوت و حکومت جو جمع ہوئی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات میں، یعنی حضرت داؤد سب سے پہلے ایسے نبی ہیں جو حاکم بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر یہودیوں کی نسلیں چلی، چلتے چلتے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نبی بنے اس وقت ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی۔ پھر دور آیا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور کی ہدایات کے مطابق چلنے کی بنیاد پر کامیاب کرتے 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 اللہ نے پورے عالم کا حکمران بنایا۔ روز اول سے ہی یہودیوں کا ایک مزاج بنا، وہ مزاج یہ جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی خصوصاً حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا کیا، وہ لوگ یوں سمجھتے تھے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہی اصل اولاد ابراہیم ہیں،
اور ان سے تعلق رکھنے والوں کو ہی ابراہیمی نسبت حاصل ہو سکتی ہے، ابراہیمی شان حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جس وقت اللہ نے امتحانات کے بعد امام کا درجہ عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اس بات پر اکتفا کرتے ہوئے خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ حضرت ابراہیم نے یہ پوچھا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ آپ مجھے تو امام بنائے ہیں، لیکن میری یہ تمام قربانیاں اپنی ذات کے لیے ہی نہیں تھی صرف، بلکہ میری نسلوں کے لیے تھی۔ میری نسلوں کا کیا ہوگا، میری نسلوں کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم آپ کے نسل کو بھی ہم ضرور بھی ضرور یہ شرافت، یہ قبولیت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ درجہ ضرور ہم نصیب کریں گے، لیکن بس اگر آپ کی نسلوں میں کوئی ظالم ہوگا اس کو یہ عہدہ، اس کو یہ مقام نصیب نہیں ہوگا۔ ظالم سے مراد کون؟ مشرک۔ ظالم سے مراد کون؟ کافر۔ ظالم کے مراد کون؟ نافرمان۔ ظالم کے مراد کون؟ آپ کے نقش قدم سے ہٹنے والا، اس کے لیے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کئی انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں 62,000، بعض روایتوں میں 70,000، بعض روایتوں میں 80,000، یعنی 1,24,000 نبیوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 80,000 انبیاء تشریف لائے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے نبیوں کی سعادت ان کی نسل کو حاصل ہوئی۔ لیکن جب آخری نبی جن کی پیشن گوئی تورات میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہیں، ان کی پیشن گوئی کے مطابق وہ منتظر تھے، نبی آخر الزمان ہم میں آئیں گے، جب حضرت اسحاق علیہ السلام سے خاندان سے ہٹ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے آخری نبی کو پیدا کیا، وہ سب کے دشمن بن گئے، دشمن بن گئے۔ گویا پتہ چلا ان کا مقصد اپنے نسبی رشتے کو آگے بڑھانا ہے، اپنے نسبی رشتے کو تسلیم کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں عربی ہر ایک کے اندر ایک حوصلہ اور ایک جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جذبہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان والا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری نسلوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ اسحاقی ہے، اس لیے کہ یہ اولاد اسحاق سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ نبیوں کو تسلیم کرتے تھے، اور وہ بھی انتہائی جھوٹے۔ سل بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنی اسرائیل پر کیے ہوئے احسانات کو پوچھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تم لوگ پوچھو ذرا، یہ کمبخت لوگ جو اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کتنے ان لوگوں کے اندر کمینہ پن ہے، کتنی نافرمانی ہے، کتنے نالائق ہیں، کتنے ضدی ہیں، اور کتنے ان لوگوں کے اندر جہالت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اور انہوں نے کتنے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ ارے بھئی وہ تمام نبی تو خود انہی کے نسل میں تھے، انہی کے نسل میں ہونے کے باوجود ان کمبختوں نے قتل نہیں کیا تھا، قتل کیا تھا، تو پوچھو ذرا ان لوگوں سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، ذرا پوچھو کتنی آیات بینہ ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا، کیسی کیسی نشانیاں، کیسی کیسی حجتیں، کیسی کیسی نبوت، کیسے کیسے معجزات، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو ہم نے عطا کیا۔
لیکن یہ کم وقت ہی ہے، جس کے اندر فطری طور پر رذالت ہو وہ کہاں سے بدلے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے کو کہتے ذرا ان سے پوچھو، بڑے صوفی بن کے پھرتے ہیں۔ یہ جو اسرائیل ہے یہی ہے یہودی قوم جن سے اللہ تعالیٰ پوچھنے کو کہاں کہہ رہا ہے۔ اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے اولاد تھے 9 بچے، 11 کوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 9 بچے ایک ماں سے، بنیامین اور یوسف یہ الگ ماں سے، 11 ہوئے ٹوٹل۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور ایک اولاد ہوئی، ان کے ہو گئے 10، ان کے ہو گئے 1 یوسف علیہ السلام کے علاوہ۔ تو قرآن نے جو ذکر فرمایا 11 کوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ابو جان سے، اپنے باپ سے یوں کہا تھا، ابو جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تحکی رؤیاک، تو اپنے خواب کو کسی بھائی کے سامنے بیان نہ کر، ہرگز بیان نہ کر۔ کیوں؟ اگر تو یہ خواب بیان کرے گا تیرے پورے بھائی تیرے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ تو اپنوں کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ یوں سمجھتے تھے بنیامین اور یوسف یہ دونوں سوتیلی بھائی ہیں، اور سوتیلے پن کا ان لوگوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ خیر وہ تو لمبا واقعہ ہے، بچپن ہی میں لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تو گویا ان میں یہ یہودا تھا، یہودا۔ اس نے سب سے آخر میں یہ بات کہی تھی، جس وقت اللہ نے اس خواب کو جس وقت صحیح کر کے بتایا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک عطا فرمایا۔ ملک عطا کرنے کے بعد جب یہ لوگ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تائب ہو کر آ گئے، جب آ گئے تو ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر خود یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے والدہ، تمام بھائی عظمت کے خاطر ان کے سامنے سر جھکا دیے، ان کی تعظیم کو دیکھ کر سر جھکا دیے۔ تو اس وقت کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے، یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر، تو نے جو دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند تجھے سجدہ کر رہے ہیں، بیٹا یوسف یہی ہے اس کی تعبیر۔ آج سورج اور چاند میں اور تیری ماں اور 11 ستارے تیرے پورے بھائی سب کے سب تیرے سامنے جھک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کس طرح کا مقام اور مرتبہ ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو مقام تجھے اللہ نے عطا فرمایا، اس مقام کے سامنے ہمارے سر نگوہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نالائق لوگ یہود بعد میں کہنے لگے، دیکھو یہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ بن جائے، کل کے دن ہماری نسل کو جس نام سے پکارا جائے گا وہ نام یہود ہوگا، یہودی۔ یعنی یہودا جو تھا ان میں وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد میری نسل کو، ہماری نسل کو جو یاد کریں گے وہ یوسفی سے کوئی یاد نہیں کرے گا، یعقوبی سے کوئی یاد نہیں کرے گا، یاد کرے گا یہودی سے۔ یعنی یہودا جو اس وقت مکار تھا، ان بھائیوں میں جو ورغلایا کرتا تھا، اس کے نام سے لوگ یاد کریں گے۔ چنانچہ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب، اور یہودی یہ ان کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے جو شر پسند تھے، ان لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑے مکار، دوہری چال،
چلنے والے لوگوں میں ان کمبختوں کی سب سے پہلا نام آتا ہے. بڑے کمینے لوگ، فطرتاً، عادتاً، خصلتاً. تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھنے کروا رہا ہے، سل بنی اسرائیل، ذرا یہ بنو اسرائیل سے پوچھو. کیا پوچھیں؟ کم آتیناہم من آیہ، ذرا ان سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی. وہ بھی کیسے؟ بینہ، واضح. وہ کون سی نشانیاں؟ ہدایت پانے کی نشانیاں، سدھرنے کی نشانیاں، توبہ کی نشانیاں، معافی چاہنے کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے نعمتیں بھی اور تربیت کے راستے بھی، دونوں. اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی خوب نوازا. ارے بھئی اللہ کی قدرت کو سب سے زیادہ دیکھنے والی قوم بنی اسرائیل ہے. اللہ نے ان کے لیے فرعون سے نجات دلائی، راستے ہموار کیے، اللہ نے من و سلوہ اتارا. کتنی نعمت، انگنت نعمتیں. اور یہ کمینے کیسے ہیں؟ اللہ کی نعمت کو کھاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، نقطہ لگاتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو کوئی اللہ کی نعمت اس کے پاس آنے کے باوجود اس نعمت کو بدل دے، یعنی اس نعمت کی قدر نہ کرے، اس نعمت کے مقصد کو نہ سمجھے، اور اس نعمت کو اپنانے کے باوجود اترائے، نہ ہدایت پر آئے، نہ ایمان پر آئے، نہ اعمال پر آئے، نہ تقوی پر آئے، نہ طہارت پر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت برتاؤ کرے گا. شدید العقاب، عقاب کہتے ہیں گرفت کو. اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ رب العزت ان لوگوں کو سزا بہت سخت دیں گے. چنانچہ یہ لوگ بڑے ذلیل لوگ، ذلیل، انتہائی ذلیل. ان لوگوں کو ٹھکالیو جنم اگر کہا جائے زیادہ بہتر ہوگا. سدھرنے کی قوم تو ہے نہیں قیامت تک، یہ قیامت تک کتے کی دم ہے. سچ کہا تھا، سچ کہا تھا. ان کو قتل کرنے والے نے کیا کہا؟ میں آج 90% یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد 10% کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ آنے والی قوم مجھے جو اس وقت ظالم کہہ رہی ہے، ہٹلر ظالم تھا، ہٹلر ظالم تھا، ہٹلر ظالم تھا، جو کہہ رہی ہے، ان کو سمجھ میں آ جائے گا ارے وہ 10 کو بھی کہیں کو چھوڑیا انہیں، کتوں کو مارے جیسا ان کو بھی مار دینا تھا، مچھروں کو مسلے جیسا ان کو بھی مسل دینا تھا، یہ 10 کو چھوڑا کیوں؟ وہ لوگ کہیں گے آنے والے زمانے کے لوگ، یہ ان کو بھی تہس نہس کر دینا تھا، لیکن وہ 10 کو وہ چھوڑا نہیں. بے علامات قیامت بھی تو پورے ہونے ہیں، اللہ کی پیشن گوئی تو پوری ہونی ہے، حضور کی پیشن گوئی بھی تو پوری ہونی ہے، قرآن بھی تو اپنی تاریخ جو بیان کر رہا ہے وہ بھی تو سچ ہونا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے خلال الدیار، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ لوگ بڑے ہی ایسے خبیث الفطرت لوگ ہیں. ان لوگوں کا فری پلان یہ ایک زمانے قبل بن چکا. یہ ان کا عروج و زوال، تلک الایام نداولها بین الناس، ان کا عروج و زوال ہمیشہ ہوتا رہے گا. یہ گرتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے. اگر آپ وہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جس وقت ہٹلر نے ان کو نیست و نابود فرما کر جب ان کو بھگا دیا، جب یہ بھاگے، کوئی ملک والا پناہ دینے کو تیار نہیں. پناہ دیا تو کس نے دیا؟ مسلمانوں نے رحم کھا کر، مسلمانوں نے رحم کھا کر. رحم کیوں کھایا؟ یہ صاحب کتاب ہے، اہل کتاب ہے. یہ اہل کتاب، دیکھو بھائی تینوں اہل کتاب. ہٹلر عیسائی تھا، وہ بھی اہل کتاب ہے، انجیل والا.
یہودی اہل کتاب ہے زبور والے، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں یعنی قرآن والے۔ قرآن والوں کے دل میں چلو بھئی دشمنوں سے رحم کرنے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، ہمدردی کی تعلیم دی ہے، آپ علیہ السلام نے کمزوروں کو ساتھ دینے کی تعلیم دی ہے۔ چلو یہ کم وقت اتنا مار دیا، کوئی بات نہیں، یہ 10 لوگ جو آ رہے ہیں، 10% لوگ جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اکثر ننگے، نہتے، بھوکے، پیاسے، تباہ شدہ، بیمار، اپاہج، ایسے لوگوں کو لا کر فلسطینیوں نے پناہ دی۔ کسے رحم کرے تو بھی گدھے پر رحم نہیں کرنا، یہ مشہور مقولہ ہے، شاید آپ حضرات بھی سنے ہوں گے، مشہور مقولہ ہے۔ کسے رحم تو بھی گدھے پر رحم مت کرو۔ کیوں؟ گدھے پر رحم کرو گے تو کیا کرے گا؟ گدھا گھسیٹ کو لات مارتا۔ کیا کرتا گدھا؟ ارے گدھا کیا کرے گا؟ گھسیٹ کو لات مارتا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کے کمینہ پن کو بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، ہم لوگ قرآن پاک کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے نہیں۔ صحیح ڈھنگ سے اگر آپ قرآن پاک پڑھو گے، آپ کو پچھلی اور اگلی پیشن گوئیاں نظر آئیں گی۔ وہی سورہ کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، سورۃ الاسراء کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کیا کیا یہ لوگ بول رہے ہیں سن بھی رہا ہے، کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ اسی کے 4 آیت میں عجیب بات کہتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے لوح محفوظ میں یہ فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ سنا دیا، یہ بات ہم نے بتا دی۔ کس میں؟ اِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، بنو اسرائیل کے بارے میں، یعنی یہودیوں کے بارے میں۔ کیا سنا دیا آپ نے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یہ کمبخت 2 مرتبہ فساد کریں گے۔ 1966 میں 1 مرتبہ، اور اب کی مرتبہ یہ دوسرے مرتبہ۔ 1966 وہ 1 مرتبہ خوب اسے فساد کرنے کا موقع ملا، فساد کیا، تھامنے والوں نے تھامنا، نبھانے والوں نے نبھایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا، سمجھوتا کرنے والوں نے سمجھوتا کر لیا، صلح کرنے والوں نے صلح کر لیا۔ 1966 میں 1 مرتبہ، اور دوسری مرتبہ اب کے بعد۔ قرآن خود کہتا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یہ کتنے مرتبہ فساد کریں گے؟ ارے بولو بھائی کتنے بار؟ 2 بار۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کب کی بات ہے یہ؟ 1966۔ تمام لوگوں کے دماغ متوجہ ہونی چاہیے، جو لوگ قرآن پاک کو صرف تراویح کے لیے، نماز کے لیے، ایصال ثواب کے لیے سمجھ کر تفسیر سے، قرآن سے، تعلیم سے، پیغام سے دور ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اتنا دور ہیں قرآن سے، قرآن ہمیں پیغام دے چکا، ہر اعتبار سے خبریں بتا چکا، ہر پیشن گوئی ہمیں سنا چکا، لیکن اس کے باوجود قرآن سے ہم قریب نہیں ہوتے، قرآن کو ہم نہیں دیکھتے۔ کتنا صاف الفاظ ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ،
اچھا وہ 2 مرتبہ جب فساد کریں گے اس وقت ان کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا، دبدبہ کیا ہوگا؟ قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، وہ لوگ بہت سر چڑھ کے بولیں گے، کون آتا دیکھ لے تو، کون آتا دیکھ لے تو، کون آتا دیکھ لے تو، میرے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا، میرے مقابلے میں کون آ سکے گا، میں کون؟ 2 مرتبہ کریں گے، دندنائیں گے، تکبر سے بات کریں گے، بہت زیادہ ان کے اندر کرمنل مائنڈ والے ہوں گے۔ وہ کریں گے کیا؟ 2 مرتبہ جب فساد کریں گے تو ہمارے درمیان بھی یہودی ایجنٹوں کو وہ بسائے رکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے جس وقت ان 2 لڑائیوں میں سے پہلی لڑائی ہوگی تو ہم آپ لوگوں پر ہمارے کچھ بندوں کو بھیجیں گے۔ کیوں؟ اے مسلمانوں، اس وقت جو تم ذلیل ہو رہے ہو جانتے ہو کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں، اللہ کے تابع دار ہوتے نہیں، نمازیں تم پڑھتے نہیں، مسجد کو آباد کرتے نہیں، سنتوں سے تم دور ہو، دور ہو، دور ہو۔ تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں اللہ کو اتنا ناراض کر چکی ہیں، اتنا ناراض کر چکی ہیں، اتنا ناراض کر چکی ہیں، اللہ نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے تم پر دشمنوں کو مسلط کر دیا، ورنہ تم کون؟ تمہاری نظر اگر کسی کفر پر پڑ جائے وہ پلپلا ہو جائے، تلملا جائے، اس کے ہر اعتبار سے اندر ذلت محسوس کرنے لگی۔ لیکن تم لوگ تو ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ کے پھٹکار کے مستحق ہو چکے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو بھیجیں گے۔ فرمایا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، وہ کون ہوں گے؟ بڑی تکلیف دینے والے۔ تکلیف یعنی کیا مطلب؟ وہ کوئی معمولی نہیں، مضبوط شخصیتیں آ کر تمہارے سامنے وہ بھی ہوں گی، بڑی ہمت والی۔ اور یہ جو ہیں ہمارے بندے تو آئیں گے، اور یہ کون ہیں جو لوگ آپ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ وہ اولی بأس شدید، وہ بڑے سخت والے ہیں۔ وہ کریں گے کیا؟ فجاسوا خلال الدیار، یہ ہے جملہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جاسوسوں کو تمہارے درمیان چھوڑ دیں گے۔ خلال الدیار تمہارے گھروں کے بیچ میں، تمہارے محلے کے بیچ میں ایک مکان ہوگا، شاندار بلڈنگ ہوگی، شاندار اپارٹمنٹ ہوں گے، شاندار ولاس ہوں گے، شاندار ایسی عمارتیں ہوں گی، تم منہ کھول کر دیکھو گے اتنی بڑی عمارت کہاں کی؟ کہا جائے گا یہ فارین کمپنیز کی عمارتیں ہیں، فارین کمپنیز کی ہوں گی، حالانکہ ہوگا وہ سازش کا اڈا۔ خلال الدیار، باہر سے آنکھ کو مارنے کی ضرورت نہیں، اندر آ چکے ہیں، اندر بس چکے ہیں، اندر رہ چکے ہیں۔ اب وہ کریں گے کیا؟ اندر آ گئے، اب اندر آ کر بیٹھ گئے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے آہستہ 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 جس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر آ کر گھس جائیں گے۔ چنانچہ نہتے حالت میں فلسطین میں آ کر بیچ میں گھس گئے کہ نہیں گھسے؟ ارے بولو بھائی، گھسے کہ نہیں گھسے؟ یہی قرآن کہتا ہے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ،
قرآن نے پیشن گوئی دے دی، او فلسطینوں، او اہل فلسطین، ان کو پناہ نہ دینا، یہ آئیں گے بڑے نہتے کی شکل میں، ہلو اندر گھستے 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 تمہیں کر دیں گے سائیڈ میں، یہ آ جائیں گے بیچ میں۔ اور اللہ آگے جو جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قربان جاؤ قرآن کی بلاغت پر، فصاحت پر، قرآن کے اعجاز پر، قرآن کے پیشن گوئی پر۔ فرمایا اللہ نے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، فرمایا یہ کوئی پیشن گوئی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو وعدہ ہے اللہ کا یہ ہو کر رہے گا، مفعولا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، جو کہہ دیا اللہ نے یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس وقت جو قرآن کہتا ہے اسی طرح آپ ہمارے مسلمان ممالک میں آپ جائزہ لے لیجئے، وہاں بھی درمیان کے 5 اسٹار ہوٹلز، درمیان کے 7 اسٹار ہوٹلز، درمیان کے بڑی بڑی عمارتیں، درمیان کے بڑی بڑی کمپنیاں، درمیان کے بڑے بڑے آفیسز، درمیان کے بڑے بڑے جتنے بھی اس وقت آپ کو کسٹم سینٹرز ملیں گے، سب کے سب کون؟ یہودیوں کے قبضے میں، یہودیوں کے تابع چلنے والے، باقاعدہ جنرل نالج کے طور پر۔ میں آپ او ایجوکیٹڈ طبقہ سنو غور سے، میں آپ سے یوں کہنا چاہوں گا، آپ ذرا ملکوں کا جائزہ لیں، ملکوں کا جائزہ لیں، پاکستان کا لے لیں، ہندوستان کا لے لیں، ہندوستان تو بہرحال ہمارا ملک تو ہے نہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی موسٹ اسلامک، یہاں تو نہیں گئے جہاں پر اسلامک ہے 80%، 90% مسلمان ممالک جس کو بے، ہم تو یہاں 20 سے 25% ہے، زیادہ سے زیادہ، پورا ٹوٹل اگر لگا لیا جائے 20 سے 25% حساب و کتاب میں، اگر انشاءاللہ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں یہ آپریشن کر کو V2 hours 2 V2 hours 1 یہ غلیظ کامان چھوڑو، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ارے بچے جنم دیا کرو، ایسے افراد سے نکاح کیا کرو کہ جو خوب بچے جنم دے، ایسا گھر تلاش کیا کرو جو گھر میں بچوں کا شوق ہو، بچوں کا ذوق ہو، بچہ جنم دینے کی ایک شان ہو۔ ایک ہی چیک میں بھی کیا کہتے ہو، نہیں حضرت ڈاکٹر بولے نہیں تو تم نہ انہوں ہونا کی انہوں ہونا، دونوں ہونا بولے تو آپریشن کر لیو، نہیں ہونا تو تمہاری مرضی، ڈرا دی، ڈرپوکوں کے درمیان ڈر کر زندگی گزارنے والے۔ اب مجھے شان سے کہنا پڑ رہا ہے، ایران میں سنو، ایران میں جس وقت ایرانیوں نے یعنی شیعوں نے اہل سنت والجماعت پر ظلم کیا، مار مار کر شیعہ بنایا، تمام اہل سنت نے اپنی جان کو بچانے کے لیے پورے ملک کو چھوڑ کر اطراف جا کر بس گئے، اطراف۔ 2004 میں ہم لوگوں نے اطراف کا سفر بھی کیا الحمدللہ، ان ممالک میں جا کر ہم نے دیکھا ان لوگوں نے اس لیے اطراف بھیجا اہل سنت کو تاکہ یہ جا کر اپنے اعتبار سے کمزور ہو جائیں، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، اندر سے انہوں نے بزنس کے تمام سورسز ختم کر دیے اہل سنت کے، کہہ دیا اہل سنت سے کوئی لینا نہیں، کوئی ان کو دینا نہیں، اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ ہوا کیا، ان لوگوں نے اطراف جا کر 2 کام کرنا شروع کیے، نمبر 1 کھیتی باڑی، کیا کرنا شروع کرے بھائی، اور دوسرا کام سی فوڈ، کون سا فوڈ؟ کیا سی فوڈ کو تو سمندر،
سمندر کا پورا علاقہ ان کے قبضے میں. واہ کیا تجارت، کیا تجارت، کیا تجارت، کیا تجارت. سمندر ورلڈ میں اللہ نے ان کو قدرت اور قبضہ دے دیا، جس کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا کاروبار انہوں نے شروع کر دیا، اور اللہ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. دینے والی ذات کس کی؟ تو کیا رے بھگاتا سو، بھگا یعنی بہت اچھا کریا، میں یہاں سے راستہ کھولوں گا. کس نے کھولا بولو؟ اور اس کے اوپر سنو، ماشاءاللہ اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا. بچے، ایک بیوی، دو بیوی، تین بیویوں سے اتنے بچے اللہ نے عطا کیے، ایک ایک کو 50 بچے. ایک ایک خاتون کو نہیں، ایک ایک مرد کو، 3 بیویوں سے، 4 بیویوں سے 50، 60، 70، 72 تک میں نے سنا کو تو خالی خبریں نہیں، دیکھا بھی. تمہارا نمبر کیا جی حضرت؟ انہوں بولتے میرا 48 نمبر. ارے 48 کیا کو حضرت؟ میرے بعد اور 18 جنے ہیں. تم یہ مت سمجھو 48 اینڈ ہو گئے گھر کو، میرے بعد کتنے ہیں؟ اور 18 ہیں اور 15 ہیں. ہم ایک مرتبہ ایسے حاجی صاحب تھے بیچارے، ہمیں دعوت دی. میں نے کھانا کھاتے ہوئے یوں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب، اللہ کیا آپ کی محبت محلے کے بچوں کے دلوں میں کتنی ڈال کو رکھو ہیں. پورے مکتب کے بچے خدمت کو آگے نہ. انہوں حاجی صاحب پوچھو کون مکتب کے بچے؟ کہاں مکتب کے بچے؟ میں بولا ماشاءاللہ یہاں یہ پورے سائز کے تھے. اس میں 6 سال سے لے کو 30 پر 2 سال تک کے تھے. میں کیا سمجھا انہوں حضرت رہیں گے، انہوں سے مکتب کے بچے رہیں گے، پورے حضرت مکتب چلا رہے ہیں نا اس کے رہیں گے. انہوں پورے گنے تو تقریباً 30 پر 6 تھے. میں نے ان سے پوچھا ماشاءاللہ کیا محبت تھے. مکتب کے بچے مہمانوں کی خدمت کے لیے آگے نا. کون حضرت مکتب کے بچے؟ انہوں مکتب کے پورے میرے بچے حضرت. انہیں میرا بڑا بچہ، انہیں میرا چھوٹا بچہ، انہیں پورے میرے بچے. بچوں کی عدد ہم نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھی 36. اب بچوں کی عدد کیا ہوگی اندازہ لگا لیو. اب کیا ہوا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. 5% سنی تھے. کتنے تھے؟ کیا تھے؟ سنی تھے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 30% سنی. کتنے ہیں بے بولو؟ کتنے ہیں؟ 30. اب اندازہ لگاؤ 300 سال کے عرصے میں 30% بڑھا دیا انہوں نے. اب انہوں لوگوں کا ڈر کو ایک جنے کو تو دوسرا نہیں، دوسرا ہو گیا، تیسرا کا سوال عشق نہیں. پورے شیعہ کی اولاد میں 3 بچے یک کو بھی نہیں ہیں. اور ہمیں لوگاں بھی پبلک کتنے سال سے جی 20% ہے. سو کتنے سال سے؟ جلدی 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 نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے پرسنٹیج بڑھائیں گے. ارے نیت کرو بھائی. دیکھو کتنا ڈر ہے، دیکھو کتنا ڈر ہے. دیکھو لا حول ولا قوة لا حول. نیت کریں گے انشاءاللہ. ہمت مرداں بولو اللہ کی مدد. نیت کرنے میں کوئی برائی نہیں، اور اللہ سے نیت بھی کرو اور مدد بھی مانگو انشاءاللہ. آج بھی ہمارے ملک میں کتنے ہیں یہاں ہمارے بزرگان جی بیٹے پوچھو کتنے تمہارے بھائیاں؟ ہمیں 18، ہمیں 16، ہمیں 17، ہمارے 11. اس طریقے سے ہیں کہ نہیں؟ ہیں، بالکل ہیں. یہاں بھی ہیں 22، 25. یہ خاتون کا انتقال ہوا جن کی جنازے کی نماز ہم گئے، کہنے لگے ماشاءاللہ یہ خاتون 25 بچوں کی ماں ہے، جس میں 7 حافظ ہیں، 3 علماء ہیں. 25 بچوں کی ماں، 6 بچے انتقال کر گئے، 19 بچے ہیں زندہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہیں الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں بھی. نہیں ہے نہیں انشاءاللہ. میں عرض کر رہا ہوں تو فلسطین کا جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ یہ سب کے سب جو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اندر گھس کر فساد کیا، وہ فجاسو خلال الدیار.
یہ پیشن گوئی قرآن پاک میں ہے۔ آگے اللہ نے کیا کیا پیشن گوئی دیے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو آئندہ کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی حفاظت فرمائے، شہداء کو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، شہداء کے بچوں کی اللہ تعالیٰ کفالت فرمائے، اللہ اور ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمن کو زیر فرمائے، اللہ مسلمانوں کو زبر فرمائے، اللہ فتح مبین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب